بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج کی میری ویڈیو میں ہم نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی ننھی شہزادی جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں جانیں گے۔ انہیں کربلا میں کن مصائب کا سامنا کرنا پڑا اور ان کی شہادت کیسے ہوئی، یہ واقعہ جاننے کے لیے آپ میری ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ حبیب خدا رحمت للعالمین خاتم المرسلین فخر انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چھوٹے اور لاڈلے نواسے علی اور فاطمہ کے دل کا چین نور عین شافی محشر حضرت امام حسین علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ سکینہ میری نماز شب کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام جب بھی نماز شب ادا کرتے تو اپنے پروردگار سے دعا کرتے کہ اے میرے پروردگار، مجھے ایک ایسی بیٹی عطا کر جو نہ میرے بغیر رہ سکے اور نہ میں اس کے بغیر رہ سکوں۔ تو پروردگار عالم نے امام حسین علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرمایا اور جناب سکینہ 20 رجب سن ہجری میں پیدا ہوئیں۔ سکینہ کے معنی ہے ذہنی اور قلبی سکون، مگر یہ ننھی شہزادی خود سکون میں نہ رہ سکی۔ نازوں سے پلی، باپ کے سینے پہ سونے کی عادی اور اپنی پھپھیوں کی چہیتی سکینہ 4 سال میں ہی یتیمہ ہو گئی اور انہیں یتیمی کا صدمہ برداشت کرنا پڑا۔ کربلا کا ذکر ہو اور جناب سکینہ کا ذکر نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے لاکھوں سلام اس معصومہ پر جو عاشورہ کا دن ڈھلتے ہی اپنے سے چھوٹے بچوں کو یہ کہہ کر دلاسا دیتی رہی کہ ابھی چچا عباس پانی لائیں گے، تم سب خاموش ہو جاؤ، میرے چچا عباس پانی لانے کے لیے نہر پر گئے ہیں۔ لیکن معصومہ کو یہ خبر نہیں تھی کہ اس کے چچا عباس علمبردار علیہ السلام تو آج نہر کے کنارے اپنے بازو کٹا دیں گے اور شہید ہو جائیں گے۔ عصر عاشورہ سے پہلے جناب عباس علیہ السلام کی شہادت کے بعد یہ ننھی سکینہ خاموش ہو گئی اور موت کے وقت تک پانی نہ مانگا، کیونکہ سکینہ کو آس تھی کہ چچا عباس ہی پانی لائیں گے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ شہادت جناب عباس علیہ السلام کے بعد العطش العطش یعنی کہ ہائے پیاس کی صدائیں نہیں آئیں اور بچوں نے پانی نہیں مانگا۔ مقتل میں لکھا ہے کہ جب 11 محرم الحرام 61 ہجری کو آل رسول کو قید کیا گیا اور بازاروں سے گزارا گیا تو سب سے زیادہ تکلیف اس معصومہ کو اٹھانی پڑی، کیونکہ جناب سکینہ 4 سال کی تھی اور جب بیبیوں کو رسیوں میں باندھا گیا ان کے گلوں پر رسیوں کے نشان چھپ گئے، اور جناب سکینہ کیونکہ سن میں چھوٹی تھی اور ان کا قد چھوٹا تھا، اگر کوئی بی بی اپنا سر اٹھاتی تو وہ رسی جو جناب سکینہ کے گلے پر بندھی تھی وہ کھچتی اور جناب سکینہ کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی۔ کربلا سے کوفہ اور پھر شام اور زندان شام کی وہ قید خانہ ہی بی بی سکینہ کی آخری آرام گاہ بن گیا۔ ایک روز جب بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا اپنے بابا کو بہت زیادہ یاد کر رہی تھی اور بہت آہ و بکا کر رہی تھی، ان کی رونے کی آوازیں جب بلند ہوئی تو بیبیاں بھی رونے لگی اور بیبیوں نے جناب سکینہ کو چپ کرایا۔ جناب زینب نے کہا کہ اے شہزادی نہ رو، کہیں تمہارے رونے کی آوازیں یزید تک نہ پہنچ جائیں۔ لیکن جب بی بی سکینہ کی رونے کی آوازیں بلند ہوتی ہیں تو یزید نے اپنے حواریوں سے پوچھا یہ کیسی آواز ہے، یہ کس کے رونے کی آواز ہے جو مجھے بے چین کر رہی ہے، مجھے سکون نہیں مل رہا، اس کو چپ کراؤ، ان آوازوں کو بند کراؤ۔ تب یزید کو بتایا گیا کہ یہ ننھی شہزادی امام حسین علیہ السلام کی چھوٹی بیٹی سکینہ ہے جو کہ اپنے بابا کو یاد کر رہی ہے۔ یزید ملعون نے اپنے حواریوں سے پوچھا کہ اس کو کسی طرح چپ کراؤ۔ تب یزید کو بتایا گیا کہ اگر سر حسین زندان میں بھجوا دیں تو یہ بچی خاموش ہو جائے گی۔ پھر سپاہی سر امام حسین علیہ السلام کو جب زندان میں لے کر گئے تو وہاں پر ایک حشر برپا ہو گیا۔ سید عابد بیمار توکوں اور زنجیر کو سنبھالے ہوئے اٹھتے ہیں اور بابا حسین کے سر کو لینے آگے بڑھتے ہیں۔ سکینہ کی گود میں جب بابا کا سر آیا تو یہ بچی بے چینی سے لرزنے لگی، اپنے ہونٹ اپنے بابا کے رخسار پر رکھ دیے، کبھی ماتھا چومتی تو کبھی لبوں کا بوسہ لیتی، روتی جاتی اور شکوے کرتی جاتی اور کہا کہ بابا آپ کے جانے کے بعد مجھے تماچے مارے گئے، بابا میرے کانوں سے گوشوارے چھینے گئے، بابا
بابا شمر نے مجھے تماچے مارے، بابا میرا معصوم علی اصغر نہیں رہا، بابا میرے کان زخمی ہو گئے، بابا میرے دامن میں آگ لگی ہے، بابا نہ آپ آئے، نہ چچا عباس آئے، نہ بھائی اکبر آئے، بابا ہمیں بازاروں میں گھمایا گیا، بابا اس قید خانے میں میرا دم گھٹتا ہے، بابا مجھے اصغر کی بہت یاد آتی ہے، جب میں اصغر کی وہ جلی قمیضوں کو دیکھتی ہوں تو بابا مجھے بے چینی ہوتی ہے۔ اب ننھی سکینہ روتی جاتی ہے اور اپنے بابا سے شکوے کر رہی ہیں کہ اچانک ہچکیوں کی آواز آہستہ آہستہ کم ہوتی رہی، بالآخر یہ ننھی شہزادی خاموش ہو گئی اور خاموشی چھا گئی۔ سید عباس علیہ السلام کو یاد کرتی رہی، بار بار اپنے چچا کو یاد کرتی اور کہتی کہ میرے چچا پانی لانے کے لیے گئے لیکن بابا وہ واپس نہیں آئے۔ یہ کہتے کہتے بی بی کی جب آواز بالکل خاموش ہو گئی تو سید سجاد اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور پھوپھی زینب کو سہارا دیا اور بلند آواز سے فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور جناب سکینہ کی آواز ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی اور جناب سجاد نے اپنی بہن سکینہ کو اسی قمیص کے ساتھ دفنا دیا، اسی جلے ہوئے دامن کے ساتھ جو ان کو خیام سے نکلتے وقت جس آگ نے لپیٹ میں لے لیا تھا اور ننھی شہزادی کا کرتا جلا دیا تھا، اسی کرتے کے ساتھ جناب سجاد نے جناب سکینہ کو شام میں ہی دفنا دیا۔ میری پروردگار سے دعا ہے کہ اس ننھی سکینہ کے صدقے پروردگار ہر ماؤں کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، آمین ثم آمین۔